اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرے نال سودا کر لے، مال دا سودا کر لے، جان دا سودا کر لے، ہن میں تانوں بولانا ہے، تسی میرے نال بول کے جواب دینا ہے۔ اللہ نے مال دا مطالبہ کیتا ہے، جان دا مطالبہ کیتا ہے، سارے مل کے بولو مال دین والا کون ہے؟ مال دین والا کون ہے؟ جان دین والا کون ہے؟ مال بھی اللہ دا ہے، جان بھی اللہ دی ہے، مال بھی اللہ دا ہے، مال بھی اللہ دا ہے اور جان بھی اللہ دی ہے۔ اس واسطے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ غور کیجئے، تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ حال صبح تو لے کے شام تلک بندہ مال 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 کردہ رہے۔ سنو، تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ جیڑا انہیں کھا لے ہیں تے ہنزایا کر لے ہیں، جیڑا انہیں پہن لیا کپڑے دی صورت اندر کسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دے ہاں سارے دینہ دے وچوں بہترین دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس روئے زمین دے اوپر بہت سارے ادیان نے، بہت سارے مذاہب نے، دین نے،
مگر تمام ادیان اور مذاہب وچوں اگر کوئی مذہب سچا ہے تو اسلام ہے، اور بہترین دین اسلام ہے۔ یقیناً وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے کہ جس نو اللہ تعالیٰ نے اسلام دی دولت نصیب فرمائی ہے، عقیدہ توحید دیتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ دی حضور دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے رکھے، موت دے دین اسلام تے اچھی موت نصیب فرمائے۔ سارے دین اسلام دا جس وقت انسان مطالعہ کرتا ہے تو یقین جانو کہ اسلام دا مطالعہ کرن دے نال جڑی بات سمجھ آندی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اسلام دے واسطے، دین دے واسطے بہت ساریاں قربانیاں دتیاں۔ چونکہ اسلامی سال دے 12 مہینے نے ابتدا بھی قربانی تے ہے اور بولو دی انتہا بھی قربانی تے ہے۔ صحابہ کرام نے اپنا لہو دیتا ہے، صحابہ کرام نے اپنا خون پیش کیتا ہے اسلام دے عروج واسطے، اسلام دی سربلندی واسطے صحابہ کرام دا خون ہے، اور بے شمار صحابہ کرام نے قربانیاں دیتیاں نے۔ جس جگہ تے مال دینا پیا صحابہ کرام نے مال دین وچ بھی دریغ کیتا نہیں، اگر جان بھی دینی پئی ہے صحابہ کرام نے جان بھی دین تے پیچھے نہیں رہے۔ صحابہ کرام نے رب دے دین واسطے مال بھی لٹایا ہے، صحابہ نے دین واسطے جان دا نذرانہ بھی دیتا ہے، اور آج تلک انہاں دے نام روشن نے، اور قیامت تک انشاءاللہ انہاں دے نام روشن رہن گے۔ یقین جانو دین ساڑھے تک اس طرح نہیں پہنچے، اس دین نو ساڑھے تک پہنچان واسطے صحابہ کرام دیاں بے شمار قربانیاں نے۔ جائیے غزوہ تبوک پڑھ کے دیکھیے، غزوہ تبوک دے اندر صحابہ کرام دی صورتحال کس طرح دی سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کولو سوال کیتا گیا کہ اے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک تہاڈا حال کی سی، حال تے بیان فرماؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ فرمان لگے، نہ ساڈے کول کھان واسطے کوئی چیز، نہ ساڈے کول پین واسطے کوئی چیز، بس اسی طرح سی کہ ساڈی موت واقع ہو جانی، بھوک اور پیاس دی وجہ نال۔ اے غزوہ تبوک دے حالات سن صحابہ کرام دے، اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ اگر کوئی صحابی ساڑے جو اونٹ ذبح کردا سی، او دی اوجری نچوڑ کے جڑا پانی نکلدا سی اسی پانی پی پی کے گزارا کردے سن۔ اے صحابہ کرام نے ساڑے تک دین اس طرح نہیں پہنچایا، ادھے اندر انہوں دی قربانیاں موجود نے۔ ساڑے تک دین پہنچان اندر صحابہ دیاں بھکھاں، صحابہ کرام دیاں پیاساں موجود نے۔ اے مسلمان اس دین دی قدر کر، اے مسلمان اس دین دا نقدرہ نہ بن۔ صحابہ کرام نے مال دیتا ہے، صحابہ کرام نے جانہ دیتیاں نے، صحابہ کرام دا خون ہے۔ تو خیر دین اسلام دا مطالعہ کرن دے نال بڑے بڑے شہداء دیاں لسٹاں موجود نے، کدے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کدے سیدنا عثمان نے، کدے سیدنا علی نے،
سارے صحابہ ایک طرف، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، چونکہ کافی دیر تو نہ دوست اصرار کر رہے سی کہ شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے حقیقی چاچا آپ دی شہادت دا ذکر ہوئے، تو میں انشاءاللہ آج کوشش کراں گا قرآن و حدیث تاریخ دے وچوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت اور کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام دے حقیقی چچا نے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عمر دے وچ نبی علیہ السلام دے نالوں 2 سال بڑے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے حقیقی چچا نے، اور یہ نال نبی علیہ السلام دے نال جڑا آپ دا رشتہ ہے اور رضائی بھائی دا بھی ہے۔ وہ کس طرح کہ جس لونڈی دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے پیتا ہے، اسے لونڈی دا دودھ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا ہے۔ اس بات سیدنا علی رضی اللہ فرماندے سی کہ محبوب جی تسی حضرت امیر حمزہ دی بیٹی ہے امامہ خوبصورت بھی ہے، تسی حضرت امامہ بنت امیر حمزہ دے نال شادی کیوں نہیں کر لیندے؟ چونکہ آپ دے چچا دی بیٹی ہے، تواڈے واسطے حلال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ وہ صرف میرا چاچا ہی نہیں بلکہ میرا رضائی بھائی بھی ہے، جس لونڈی دا میرے چچے امیر حمزہ نے دودھ پیتا ہے اسے ہی لونڈی دا دودھ میں پیتا ہے، لہذا وہ صرف میرا چاچا نہیں میرا بھائی بھی ہے، تے پتیجی دے نال بھانجی دے نال نکاح بولو جائز نہیں ہے، لہذا اس واسطے جائز نہیں، یعنی آپ دے چچا بھی نے آپ دے رضائی بھائی بھی نے، یہ دے نال نال جڑا سب تو بڑا رشتہ نا وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دے امتی بھی نے، نبی اور امتی دا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے۔ تو لہذا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی بڑے جنگجو بڑے بہادر، تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ اپنی جان دا نذرانہ بھی دے دیتا ہے، صحابہ کرام نے اپنا خون پیش کیتا ہے۔ تو آؤ ذرا اس بات وال غور کیجئے، قرآن پاک نے نا اس بات دا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر اس بات دا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ میرے نال سودا کر لے، بولو میرے نال، سارے بولو میرے نال، سودا کر لے، سودا کا دا اپنی مال دا اپنی جان دا، جیڑا بندہ میرے نال سودا کر لے، اللہ تبارک و تعالی پھر او دے واسطے کی انعام و اکرام نے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دیاں 2-3 آیات ابتدا دے اندر سنیے تاکہ پتہ چلے کہ جنہ صحابہ کرام نے اپنا خون دیتا ہے وہ کتنے عظیم لوگ نے، اور آج بھی اللہ جاندا ہے جڑے خون دے رہے نے، جان دا نذرانہ مال دا نذرانہ دے رہے نے، انہاں دی عزت اور عظمت کیا کہنے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرے نال سودا کر لے، مال دا سودا کر لے، جان دا سودا کر لے، ہن میں تانوں بولانا ہے، تسی میرے نال بول کے جواب دینا ہے۔ اللہ نے مال دا مطالبہ کیتا ہے، جان دا مطالبہ کیتا ہے، سارے مل کے بولو مال دین والا کون ہے؟ مال دین والا کون ہے؟
جان دین والا کون ہے؟ مال بھی اللہ دے، جان بھی اللہ دیے، مال بھی اللہ دے، مال بھی اللہ دے اور جان بھی اللہ دیے۔ اسے واسطے نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ غور کیجئے، تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ حال صبح تو لے کے شام تلک بندہ مال 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 کردہ رہے۔ سنو، تین قسم دا مال بندے دا ہوندہ ہے۔ جیڑا انہیں کھا لیا ہے تے ضائع کر لیا ہے، جیڑا انہیں پہن لیا کپڑے دی صورت اندر بسیدہ کر لیا ہے، اور تیسرا مال ہوئے جیڑا انہیں اللہ دے رستے اندر دے دیتا ہے۔ اے تین قسم دا مال ہے، بعد اندر جو کو چھوڑ کے جائے گا آل اولاد دے واسطے میں۔ لہذا حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کمائیے، حلال کھائیے۔ دعا فرماؤ اللہ میرے سمیت ہر مسلمانوں رزق حلال وافر 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 نصیب فرما دے۔ حرام دے لقمے تو بچو نہیں تے 40 دن عبادت قبول نہیں ہونی۔ جڑا حرام دا لقمہ اپنے اندر سٹ لوے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او جیدہ جسم حرام دے مال تے پلے، جیدہ جسم حرام دے مال تے پلے او جہنم وچ جا سکتا ہے، جنت وچ نہیں جا سکنا ہے۔ کہ دے واسطے فراڈ کرنا ہے، اولاد واسطے فراڈ کرنا ہے، کہ دے واسطے جھوٹ بولنا ہے، اولاد دے واسطے جھوٹ بولنا ہے، کہ دے واسطے تو 2 نمبری کرنا، اولاد دے واسطے 2 نمبری کرنا ہے۔ حالانکہ اولاد بعد میں قبر دے اتے جا کے دعا بھی منگن واسطے جاندی نہیں۔ لہذا تھوڑا کھا لو، چنگا کھا لو۔ میں دعا کرن لگا جے کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے اللہ میرے سمیت ہر مسلمان نو حرام دے لقمے تو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماندے نے مال منو دے دیو، جان منو دے دیو۔ اللہ فرماندے نے بھی ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں میں وعدہ کرنا وا، لوگو یقین جانو میں وعدہ کراں تے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، اگر تسی وعدہ کرو تے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے۔ مل کے بولو میرا اللہ وعدہ کرے تے وعدہ خلافی ہو سکتی۔ سارے بولو رب وعدہ کرے تے وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماندے میں جناب قرآن چ بھی انجیل اندر اللہ فرماندے نے میں تورات انجیل قرآن اندر وعدہ فرما لیا ہے، دیو منو مال دے دیو، اپنا مال میرے رستے چ لٹا دیو، جان لٹا دو، مال لٹا دو، دے بدلے میں تانوں جنت عطا کر دیاں گا۔ اللہ پاک نہ سودا کرن دے نال بندہ پریشان نہیں جے ہوندا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں جو پیغام دینا چاہنا وا، آؤ قرآن پاک دا دوسرا مقام میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ صاحب دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرماندے نے میں تانوں ایک ایسی تجارت دے بارے نہ دساں جو تجارت میرے نال کر لو او دے بدلے میں تانوں جہنم دی اگ تو بچا دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے نال تجارت کرو۔ اج بندہ کہندا ہے یار کوئی بندہ ایسا لب جائے جڑا با اعتماد ہوئے، با کردار ہوئے، میں او نال کاروبار کراں تاکہ میرے نقصان نہ پہنچے۔ یار جے رب نال تجارت کر لئی جائے تے رب کسے نوں نقصان دین دے۔ اللہ فرماندے نے آؤ میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرماندے کیا تانوں میں ایسی تجارت نہ دساں اگر تسی کر لو گے تنجیکم من عذاب علیم، میں تانوں عذاب علیم تو بچا لواں گا۔ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات ہے کہ اللہ تے ایمان لے آنا ہے،
اور نبی علیہ السلام دی ذات ایمان لے آنا ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا پہ گیا تے جہاد کرنا ہے اللہ فرماندے بھی اموالکم وانفسکم اپنے مال دے نال اپنی جان دے نال میرے نال جہاد کرنا ہے میرے رستے اندر جے مال لٹانا پہ گیا تے بولو مال لٹان اندر درے کرنا جے جان بھی دینی پہ گئی ہے مل کے بولو جان دیتی کے دیئے اللہ دی دیتی ہے تے جے اللہ دی جان دیتی ہوئی ہے جے اللہ دے رستے اندر نکل جائے تے یہ ہر سودا مہنگا نہیں اللہ فرماندے نے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ مال تے جان دے نال جدو میرے دل سے اندر جہاد کرو گے اے بہت زیادہ خیر افضل ہے جڑا تسی کام کر رہے ہو اللہ فرماندے نے یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اللہ فرماندے نے بہت بڑی کامیابی ہے آؤ جڑی میں آیت کریمہ تو انہوں پڑھ کے سنائی ہے اس دے اندر اللہ کریم نے دو فائدے بیان فرمائے نے کہ مال تے او جان میرے رستے اندر لٹا دیو گے دو فائدے ہونگے اللہ کیڑا کیڑا فائدہ ہوئے گا اللہ فرماندے میں جنت بھی عطا کر دیاں گا تے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے جڑا بندہ رب دے رستے اندر شہید ہوندا ہے او دے خون دا قطرہ بعد اندر گردا ہے میں او دے سارے گناہ پہلے معاف کر دینا وا آئیے لوگو توجہ فرماؤ قرآن پاک دا تیسرا مقام کی ہے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ اللہ فرماندے نے او لوگو توجہ دے نال غور دے نال اس بات وال توجہ فرما لیا جائے اللہ کہندے نے جڑا بندہ میرے رستے اندر مر جائے انہوں زن مردہ نہ کہو بولو نو مردہ سارے بولو مردہ نہ کہو بل احیاء زندہ ہے ایتھے کو بندہ ہے نا کہ وہ زندہ کیویں نے سانو دا کوئی علم نہیں وہ کس طرح زندہ نے برزخی زندگی دے معاملے اللہ دے نے سانو پتا وہ دنیاوی زندگی زندہ نہیں وہ اللہ دے ہاں زندہ نے اللہ فرماتے نے سبز رنگ دے پرندیاں میں جو اڑدے پھردے نے جنت میں جتھوں چاندے نے کھاندے پھردے جتھوں چاندے نے کھاندے پھردے نے کوئی روک ٹوک نہیں ہے سبز رنگ دے پرندے اللہ نے انہاں دیاں روحاں بڑھا دیتیاں اڑتے پھردے نے کھاندے پیندے نے یقین جانو شہادت والی موت دا بہت بڑا اعزاز ہے دعا فرماؤ اللہ سانو قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں آندیاں جاندیاں دین دے رستے اندر اپنے رستے اندر قبول فرما دے یقین جانو شہادت دا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے آئیے لوگوں دین اسلام اندر کتے پیارے عمر دا شہادت موجود ہے کتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کتے سیدنا علی کتے عثمان کتے نبی علیہ السلام دے دیگر صحابہ کرام نے آؤ ذرا جو میں پیغام توڑ تک دینا چاہنا کون ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ بیٹھے ہوئے نے بیت اللہ بیٹھے ہوئے نے اللہ میرے سمیت سارے انہوں زیارت نصیب فرما دے اللہ حاضریاں نصیب فرما دے سید نبی علیہ السلام بیت اللہ دی دیوار دے نال بیٹھے ہوئے نے اللہ اللہ کر رہے ہیں تے ابو جال آگے ہے ابو جال کون ہے جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جال میری امت دا فرعون ہے بولو میری امت دا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا فرعون نبی پاک فرمانے نے مردہ نیوں گیا
میری امت دا فرعون مردیاں بھی اکڑیا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تے اے زخمانہ چورا چور ہویا پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ویکھ کے کہنے لگا کون ہے تو؟ عبداللہ بن مسعود فرمان لگے میں اوہی ہاں جیڑا مکے دے وچ تہاڈیاں بکریاں چراوندا ہوندا سی، میں اوہی عبداللہ بن مسعود ہاں۔ کہنے لگا کی کرن واسطے آئے ہیں؟ عبداللہ فرمان لگے تیری دھون لان واسطے آیا ہوں، اور کی کرن واسطے آئے؟ سبحان اللہ، تیری دھون لان واسطے آئے ہیں، اور میں کہاں واسطے آنا سی؟ تے ابو جال مردہ پتا کی آندا ہے ذرا رگڑ کے لائیں، تھلو کر کے لائیں تاکہ پتا چلے گردنا وچ دھونا گردنا چ گردن پئی ہوئے تے ویکھن والا کہے چوری دی گردن پئی ہے، کسے سردار دی گردن پئی ہے، کسے چودھری دی گردن پئی ہے، تھلو کر کے لائیں، رگڑ کے لائیں، لمبی کر کے دھون لائیں۔ اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا نبی موسیٰ دا فرعون جڑا سی نا امت دا او مردہ او نیوں گیا، میری امت دا فرعون مردہ بھی آکڑیا رہا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ ویکھو نبی پاک دا نام اودن بھی روشن، بڑیاں مخالفتاں تے بڑے سارے معاملے، نبی پاک دا نام اودوں بھی روشن سی، انشاءاللہ قیامت تک روشن رہے گا۔ ابو جال دا نام اودوں ہی رب نے مٹھا دیتا ہے، قیامت تک انشاءاللہ نام لین والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک دا نام بولو چمکدا رہے گا، دھمکدا رہے گا۔ یقین جانو میری اس گل تے غور کریا جیڑے علماء نے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہے نا دین حنیف واسطے، انہاں دا نام اج بھی روشن ہے۔ مینوں یاد آئے سید عبدالغنی شاہ صاحب کاموں کی والے رحمت اللہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ، فرماندے ہوندے ہیں کہ مینوں اوتھے دے دوستیں گل سنائی دیواراں ہون تے ماشاءاللہ مسجد بڑی عالی شان بن گئی ہے نا، 6 منزلہ مسجد بن گئی جتھے حضرت قاری حنیف ربانی صاحب جمعہ پڑھاندے نے۔ او پہلے مسجد دیاں دیواراں چھوٹی چھوٹیاں ہوندیاں سی شاہ صاحب دے دور وچ، تے جدوں شاہ صاحب قرآن پڑھدے سی یقین جانو لوکی ویسے سن ہو جاندے سی کہ یار ایڈی پیاری کوئل جیسی آواز۔ سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو درس دینا اپنے کی بغانے کی سارے آکے درس سنیا کر دے شاہ صاحب دا، تے مخالفین انہیں پریشان ہو گیا، نے کہا بابا سانو لے دے گیا، ساڑھے والتے نہ کوئی جمعہ پڑھنا ہوندہ ہے، نہ کوئی نماز پڑھنا ہوندہ ہے، نہ کوئی درس پڑھنا ہوندہ ہے، سارے ساڑھے کی بغانے کی سارے شاہ صاحب دے وال چلے گئے نے۔ کہندے نے شاہ صاحب ایک دن درس دے رہا نے، 12 مخالف نے نا ادھی اٹ دا روڑا شاہ صاحب دے سر وچ ماریا، تے شاہ صاحب دا حوصلہ ویکھو کہنے لگے الحمدللہ، بولو الحمد۔ ساتھی کہنے لگا حضرت جی ساٹھتے نہیں لگی؟ کہنے لگے میں اس اللہ دا کیویں شکر ادا کراں، اج محمد دی سنت عمل ہو گیا۔ نبی پاک بھی پتھر کھاندے رہے، سانو بھی پتھر پہ گئے، اونا دے نام آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہن گے۔ یقین جانو ایویں نہیں سی اونا دیا قبراں جو خوشبو آندی، دعا کرن لگا جے قبولیت دی گھڑی جے دعا کر دیو دلوں یار یا اللہ جنہیں ساڑھے اسلاف گزر چکے نے، صحابہ کرام گزر چکے نے، اللہ انہوں دیا قبراں تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرما تھا۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ بیٹھے ہوئے، ابو جال آ گیا، ابو جال آ کے نبی علیہ السلام نے بدتمیزی پیا کر رہے ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں تے گالیاں دے رہے ہیں، پتھر چکیا نبی پاک دے سر چ مارے ہے، نبی علیہ السلام دا سر لہو لہان ہو گیا، نبی علیہ السلام نو گالیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بک کے چلا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی لونڈی پی ویندی ہے، لونڈی سارا ماجرہ پی ویندی ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان نہیں ہوئے، حجے مسلمان نہیں ہوئے تے آئے نے لونڈی آگے کہن
لونڈی جنہوں ویکھی امیر حمزہ آ گیا ہے شکار تو واپس آئے تے لونڈی آر دلا رہی ہے تانے دے رہی ہے کہن لگی ہے امیر حمزہ آج میں ویندی محمد دا باب زندہ ہوندا تے کون سی جڑا پتھر مار کے جانا اے حمزہ آج محمد مصطفیٰ دی ماں زندہ ہوندی لوگوں ماں باپ دی نعمت بڑی نعمت ہے کہن لگے میں ویندی کون جڑا گندی نظر دے نال ویندا ہے آج محمد دا باپ ہوندا تے میں ویندی کہ ابو جال مار کے کیویں جاندا سی حمزہ فرماندے نے گل کی یہ گل کیوں نہیں کر دی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کہہ رہی ہے وے حمزہ مینوں دسنا محمد تیرا کی لگدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میرا بھتیجا لگدا ہے کہن لگی حمزہ آج مینوں پتہ لگیا ہے تسی بالکل پرے جے تہاڈا بھتیجا بالکل لاوارث ہے جیدا دل کردا گالیاں دے جاندا ہے جیدا دل کردا مار کے چلا جاندا ہے جیدا دل کردا برا بھلا کہہ کے چلا جاندا ہے لونڈی کہن لگی وے حمزہ سن لے کی ہو گیا جی نے نواں مذہب بنا لیا تے نواں دین بنا لیا ہے پھر کی ہو گیا ہے تے تہاڈا ہی ہے کچھ خیال کرو کوئی حیا کرو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لونڈی نو کہن لگے مینوں دس تے صحیح گل کھول کے دس کہنا کی چاہنی ہے لونڈی کہن لگی وے حمزہ سن لے اج میں اپنی چھت تے چڑھی سا تے ابو جال بے ایمان آیا ہے ابو جال نے آ کے محمد مصطفیٰ نہ بدتمیزی کیتی ہے تے پتھر مار کے محمد مصطفیٰ دا سر پھاڑ کے چلا گیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں گلاں دس رہی ہے کہن لگی وے حمزہ مینوں اج پتہ چلیا محمد لاوارث ہے او دے وڈگے سارے مر گئے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ جا چڑھ گیا حضرت امیر حمزہ جے مسلمان نہیں ہوئے حضرت امیر حمزہ نے کمان پڑھی ہے چلے گئے اے جڑا بے ایمان ہے ابو جال اے حرم چ بیٹھا ہے تے اپنے یاراں بیلیاں نو ساری گل سناندا ہے نالے ہسدا تے نالے ٹھٹھا کردا نالے مذاق کردا ہے کہن لگا ویکھو اج میں محمد دا سر پھاڑ کے آ گیا واں اج میں گالیاں دے کے آیا واں اج میں مندا بول کے آیا واں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گل بات سن دے پے نے حضرت امیر حمزہ نے بدلہ لیا بدلہ لے کے تے کھڑے ہو گئے چند ساتھیوں دے حمیتی اگے ودے پھڑن واسطے امیر حمزہ نو مارن واسطے حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لیے فرمان لگے اوے پرے چلے جاؤ کوئی میرے سامنے نہ آوے وگرنہ میں قتل کر دیاں گا ٹکڑے کر دیاں گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے عالم اندر نے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا تے ساتھی کہن لگے اے امیر حمزہ تو جناب بد مذہب بن گیا ہے بے دین ہو گیا ہے تو اپنے وڈیاں دا دین چھڑ دیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ بولے فرمان لگے ہاں میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے حالانکہ جے کلمہ نہیں سی پڑھیا اپنی زبان مبارک چو فرمان دے ہاں میں کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے کے تے کھڑے ہو کے للکار کے سارے کفر نو کہندے نے خبردار جڑا آئی تو بعد محمد دی طرف جناب آنکھ کٹے گا آنکھ اٹھائے گا میں دی آنکھ کٹ دیاں گا جیڑا محمد دی طرف انگلی کرے گا میں ہاتھ کٹ دیاں گا اگر کوئی محمد مصطفیٰ نو گالی دوے گا میں نبڑ لواں گا او دے نال خبردار میں او دا وڈا موجود ہاں اسی او دے وڈے ہے گئے ہاں ہجے مر نہیں گئے خبردار جڑا محمد مصطفیٰ وال ویکھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ بدلہ لے کے چل دیاں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے آ کے فرما دینے میرے بھتیجا راضی ہو جا نبی پاک فرما دینے چاچا کا دیاں خوشخبریاں دینا ہے چاچا میرے حمزہ کہنے لگا بھتیجا مینوں پتہ چلیا سی ابو جال تینوں مار کے گیا ہے ابو جال گالیاں دے کے گیا ہے میں ابو جال کو بدلہ لے کے آ گیا وہاں نبی پاک فرما دینے او پویا سلوالے ہو ذرا محبت دینال نبی علیہ السلام دے جملے سن کے تڑپ جایا جے نبی پاک فرمان دے نے چاچا تینوں پتہ میں بدلے لین واسطے نہیں آیا
چاچا تینوں پتا ہے میں بدلے لین واسطے نہیں آیا، اللہ نے منوں رحمت للعالمین بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لوگوں نبی علیہ السلام نو ترا بنے جہان والی رحمت بنایا ہے۔ فرمایا چاچا سن لے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ چاچا منو اللہ نے رحمت بڑھا کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام تے کسے جانور تے بھی بوجھ زیادہ اللہ تے جاننا ہے۔ نبی پاک انہوں بھی کہندے اللہ دے بندے جانور تے طرز کھاؤ، چاچا تینوں پتا میں بدلے لیا راضی نہیں ہوندا۔ چاچا میرے حمزہ شفدر رہ جاندا ہے، حیران ہو جاندا ہے، کہن لگا پتیجے اے نبی گل سن لئی، لوگ تے کہندے نے ساڑا کو بدلہ لین والا ہوئے، کہن لگے چاچا تینوں پتا میں بدلے لیا راضی نہیں ہوندا۔ اے چاچا میرے حمزہ جے منو راضی کرنا ہی میرا کلمہ پڑھ لے، جے تو کلمہ پڑھ لویں گا تے میں راضی ہو جاواں گا۔ اے چاچا یاد رکھ میں بدلے لین واسطے کوئی نہیں ہو آیا۔ لوگوں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے میرے چاچا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا۔ بابا جی سمسام رحمہ اللہ بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، آندے انج تے پاویں سارے کافران مار دے، میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، میں انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں خوش پاویں مکہ اجاڑ دے، منو جے راضی کرنائی چاچا کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک مدینے والے احمد محتار دی۔ چاچا کہن لگا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا، جے انجی تو راضی امیر حمزہ کی فرماندے نے جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا، کلمہ پڑھا دے منو رب دیا پیاریا، جے انجی تو راضی یقین جانو اگر منو ٹائم ملے تو میں اے جملے پڑھتا رہا وا امیر حمزہ۔ لوگوں میں دعا کرن لگا جے چاچے امیر حمزہ دے واسطے کوئی زبان خاموش نہ رہے، یا اللہ میرے نبی دے پیارے چاچا حمزہ تے رحمتاں فرما دے، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا، کلمہ پڑھا دے منو رب دیا پیاریا، کلمہ پڑھایا سرور نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی، جے انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا، انجی تو راضی میری اکھاں دے اتاریا، کلمہ پڑھا دے منو رب دیا پیاریا، کلمہ پڑھایا سرور نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ والی بولی کال جے ٹھار دی۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک فرما دے چاچا سن لے میں بدلے لیا، بولو راضی، سارے بولو راضی، جے منو راضی کرنا ہی چاچا کلمہ پڑھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی اندر بہت سارے ایسے موڑ آئے نے، نبی علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کدی بھی کسی کو بدلہ نہیں لیا۔ دیکھو نبی کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد دے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے اندر جناب خوداں جناب کڑے جناب کھب گئے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ لہولہان ہو گیا ہے. لوگو میرے پیغمبر دے خون اندر بھی خوشبو ہے, نبی پاک دے پسینے اندر بھی رب خوشبو رکھیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ بھی بڑا کارآمد ہے, نبی علیہ السلام دا خون بھی بڑا عظمت والا ہے. نبی علیہ السلام نے غزوہ احد دے اندر نبی علیہ السلام دے بارے مشہور ہو گیا, نبی پاک شہید ہو گئے نے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی جان تے بن گئی ہے. لوگوں تیاں دے تیاں ہی ہوندیاں نے, ماں باپ دا دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئیاں. ایک بی بی کہن لگی, توجہ فرمانا, ایک بی بی کہن لگی اماں کیوں پریشان ہونی ہے؟ میں ہونی نبی علیہ السلام دے والے نہ پتہ کر کے آئی. اماں جا رہی ہے میدان جہاد اندر, پوچھیا نبی علیہ السلام کے سالت اندر نے ویکھیا دسیا گیا. کہنے لگے بی بی تیرا خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. کہنے لگی میں اپنے خامد دے بارے پوچھن واسطے نہیں آئی. اگے گئی ہے کہنے لگی میں تے اپنے سونے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہاں. اگے گئی ہے تے اگوں جا کے پتہ چلے ہے. کہنے لگی دسو نبی پاک اس حالت اندر نے دسیا بی بی نبی علیہ السلام صحیح نے, تیرا خامد شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. لوگ بھائی شہید ہو جائے, بیٹا شہید ہو جائے, خامد شہید ہو جائے تے بندہ جیندے مر جاندا ہے. کہن لگیاں مینوں انہاں دے بارے نہ دسو, مینوں دسو میرے نبی دا کی حال. چلدیاں جدوں نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک ویندیاں نے, کہندیاں نے محبوبہ مینوں پتہ چلیا تسی شہید ہو گئے ہو. آپ فرماندے نے میری پیاری صحابیہ میں تیرے سامنے بالکل صحیح ہاں, تیرا خامد بھی, تیرا بیٹا بھی, تیرا بھائی بھی شہید ہو گئے ہیں. اور کہنے لگی محبوبہ انہاں دی شہادت دا مینوں کوئی غم نہیں, میں تہاڈا چہرہ ویکھ لیا, رب نے سارے پریشانیاں تے غم دور فرما دیتے نے. نبی علیہ السلام دے چہرے چو خون نکلدا پیا ہے, نبی علیہ السلام دے دندان شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام چاہیے سی بد دعا کر دیندے, پر نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی, بلکہ نبی علیہ السلام سیٹ تے بیٹھ کے کہندے نے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. انہاں قوم والیاں نو میرا نہیں پتا, ہدایت عطا فرما دے. اے نہیں جان دے کہ میں کون ہاں. کہ نبی علیہ السلام دے دندان بھی شہید ہو گئے, نبی علیہ السلام بدلہ نہیں لیا. اے میرے چاچا میں بدلے لیا راضی نہیں ہونا, بلکہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف دے میدان اندر نے, نبی علیہ السلام طائف دے میدان اندر نے, نبی علیہ السلام نو پتھر بج رہے نے. نبی علیہ السلام اتنے زخمی ہو گئے, نبی علیہ السلام دے پاؤں دے نال جتیاں خون دی وجہ نہ چمڑ گئیاں نے. نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نے. نبی علیہ السلام نو ہوش آئے ہیں, نبی علیہ السلام دے ہوتے کہ بدلی نے سایہ کیتا ہویا ہے. نبی علیہ السلام نو ہوش آیا, جبریل کھڑے نے. جبریل فرماندے نے محبوب جی میرے نال ایک پہاڑاں دا فرشتہ آیا ہے, اگر حکم ہوے تے اسی انہاں نو تباہ و برباد کر دئیے. نبی علیہ السلام نو پتھر وج کے نبی علیہ السلام لہولہان ہوئے بیٹھے نے. نبی علیہ السلام اودی حال چ بے ہوش ہوئے نے, پر نبی علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا میرے جبریل میں ان واسطے زحمت نہیں بن کے آیا, میں انہاں واسطے زحمت نہیں بن کے آیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں میں انہاں واسطے بد دعا نہیں کرنی, میں انہاں دے خلاف دعا نہیں کرنی, بلکہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس چوں نکلا ہے. فرمایا جبریل مینوں امید ہے اللہ انہاں دیاں نسلاں چوں ایسے پیدا کرے گا جڑے اللہ نو بھی منن گے تے میں محمد نو بھی منن گے. اللہ نے پھر پیدا کیتا, بولو نبی پاک نے بدلہ لیا,
سارے بولو نبی پاک نے بدلہ لیا؟ نہیں بدلہ لیا۔ ایک اور موقع ہے، نبی علیہ السلام ایک جنگل دے اندر نے، نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار اس طرح درخت دے نال لٹکائی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی ذرا دور دور جا کے جتھے جتھے سایہ لبے ہیں اتھے لیٹ گئے۔ ایک آن والا نبی پاک دا دشمن آیا، انہیں آ کے تلوار لا لئیے، تلوار لا کے کہن لگا، نبی علیہ السلام دیاں آنکھاں کھل گئیاں، کہن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے کولوں تانوں کون بچائے گا؟ آج میرے کولوں تانوں کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ بولو بولو مصیبت دے ویلے کام آن والا کون ہے؟ اللہ والے بولو باقی چپ رہو، مصیبتاں ویلے کام آن والا کون ہے؟ اللہ۔ بس اپنی زبان چوں اے ہی کڈنا ہے، اللہ۔ ایک اللہ ہے بھی کلا، اللہ بولو اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بچائے گا مجھے۔ جدو نبی پاک دے زبان چو سنیا نا اللہ، او دی ہاتھ انج کمے، تلوار تھلے ڈگ گئی تے چک نبی پاک نے لئی، نبی پاک نے لمحہ پا رہا پہ جا لمحے تھے، تلوار چک لی۔ نبی پاک فرمایا نے اچھا میرے تے رب نے بچا لیا ہے، ہن تو دس میرے کولوں تینوں کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی رحم دی بھیل ہی ہو سکتی، اے بزدل دشمن۔ نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کو کٹھیا کر لیا، آپ فرما لگے صحابہ کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو گئے۔ آپ فرما دے آ ویکھو میرے والے، نبی پاک فرما دے آ ویکھو، آ کہندا سی آ مینوں مارن آیا سی، آ مینوں مارن آیا، ہر ایک نوں دس آ مینوں مارن آیا، آ مینوں مارن آیا، آ دیکھ آپ لمحہ پہ آ گیا، آ مینوں آیا سی قتل کرنے واسطے، نعوذ باللہ۔ یقین جانو تانوں میں سوال کرن لگا جے تسی جواب مینوں دینا ہے، جے تانوں کوئی مارن واسطے آوے تے پھڑیا جائے چھڈو گے؟ بولو، بڑے چنگے ہو بول دے نہیں چھڑ دے ہو گے، تسی تے نہیں چھڑنا، کدی بھی نہیں چھڑنا۔ اے حوصلہ ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، اے نبی کائنات علیہ السلام دا حوصلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے چاچا میں بدلہ لیا راضی، گل اوتھے ہی ہے چاچا میں راضی تاؤنوا، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاوے۔ آوے میری زندگی اندر کتنے کتنے معاملے آئے نے، میں آج تک کسے کو بدلہ نہیں لیا۔ اے چاچا کلمہ پڑھ لے، تے چاچا کی آندا ہے اے میرے پتیجے ہون چاچے پتیجے والا بھی رشتہ ہے تے بھائی والا بھی رشتہ، نبی امتی والا بھی رشتہ ہے۔ کہن لگے امیر حمزہ فرماندے نے اے میرے پتیجے جے انجی راضی ہیں تے میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تے سیدنا امیر حمزہ جیڑے کل دے حمزہ بن عبدالمطلب نے آج کلمہ پڑھ کے امیر حمزہ دے القاب پا گئے نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر نے، غور کر دیا جانا ادھر غزوہ بدر اسلام دا پہلا مارکا کیڑا ہوئے ہے؟ کفر تے اسلام دی سب تو پہلی جنگ کیڑی ہوئی ہے؟ غزوہ بدر، سب تو پہلی اسلام اور کفر دی جنگ۔ گل ہے بھی بڑی دھیان نہ سننے والی ہے۔ امیر حمزہ سبحان اللہ بڑے جنگ جو سن، بلکہ انہاں دے بارے تاریخ دی کتاباں چ لکھیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جی پگڑی بننی ہوندی سی نا، او دے شتر مرغ دے پر ٹنگے ہوندے سن، اے بہادری دی علامت ہوندی سی کہ بندہ بڑا بہادر ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غزوہ بدر دے وچ چوٹی دے چن چن کے کفار قتل کیتے. اللہ پاک نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم. جا یہ قرآن پاک سورہ حج پڑھ کے دیکھیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد بلکہ غزوہ بدر دے بارے جنہ صحابہ اکرام نے بدر اندر شرکت فرمائی ہے، بدری صحابیاں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان تو چاند کے آکھے آئے بدر دے وچ شامل ہون والے میں سارے صحابہ دے گناہ معاف کر دیتے نے، صحابہ اکرام نے میں جنت عطا فرما دیتی ہے. لوگوں بدری صحابیاں دا اپنا ایک مقام ہے. حضرت نبی علیہ السلام بھی آ گئے، لوگوں کفار دا لشکر بھی کھڑا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی گل میں سنا لگا وا. ادھر آ گیا کفار دی والوں عتبہ شیبہ تے او دا بیٹا ولید. عتبہ ایدہ بھائی سی شیبہ، ایدہ بیٹا سی ولید. عتبہ شیبہ تے ولید آئے کفار والوں پہلے نمبر تے تین بندے آئے تھے. آ کے نا للکارا دے رہے نے، کہنے لگے ہے کوئی تواڈے جو مسلمانوں کو ساڈا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی مسلمانوں ساڈا مقابلہ کرے؟ فلسطین جو کچھ ہے کوئی مسلمانوں تواڈے جو ساڈا کو مقابلہ کرے؟ گل سمجھ آ رہی ہے تو میں بولے ہیں. اسلامی ممالک دے تمام حکمرانوں تواڈے جو حوصلہ ہے ساڈے نال لڑو؟ کسے نے نہیں بولے. ساڈی مسلمانی ختم ہو گئی. اللہ دی مہربانی نال دعا کرو اللہ سانو مسلمان بنا دے. ختم ہو گئی بالکل. کتنے دن کتنے نے یہودی مسلمان کتنے نے، مگر اسلام دی غیرت ختم ہو گئی ہے. کوئی اکا دکا حکمران بولے ہوئے گا، باقی سارے مجھ گھنگریاں پائیاں نے کوئی نہیں بولے. بچے ذبح ہو رہے ہیں، بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، سارے معاملے بندے نے. دعا کرو اللہ مسلمانوں اسلام دی غیرت نصیب فرما دے. ہے کوئی تواڈے جو ساڈا مقابلہ کرنے والا؟ 3 انصاری صحابی آئے. بولو 3 انصاری صحابی آئے. تیڑا سی نا عتبہ، یہ بڑا جنگجو سی، بڑا بہادر سی. بڑی حقارت نہ کہنے لگا کون ہو تسی؟ کہنے لگے اسی انصاری ہاں. کہنے لگے پرے ہو جاؤ، تسی ساڈے مقابلے چ آ ہی نہیں سکدے. اسی بڑے لین لاڑا، تسی انصاری ہو کتھوں آ گئے ہو؟ تسی ساڈے نال لڑنی، اسی تواڈے نال لڑنا. چاہو کہ ہور ہے تے آئے ساڈے مقابلے چ. نبی علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے علی، ہائے ہائے اے میرے پیارے علی، دماد ہے میرے مصطفیٰ دا. آپ فرمان لگے یار علی چل اگے ہو. اے پیارے امیر حمزہ جی مابو، فرمایا اگے ہو. تیسرے نمبر تے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبیدہ جی محبوب لبیک حاضر. فرمایا اگے ہو. عتبہ شیبہ ولید تے مقابلے وچ کون کون نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقابلہ شروع ہو لگا ہے. حضرت نا امیر حمزہ نے پہلی تلوار ماری عتبہ دی اور تون لا کے سٹی. چل بڑا للکار دا سی، کہندا سی ہے کوئی ساڈا مقابلہ کرنے والا؟ امیر حمزہ نے پہلی تلوار ماری، گردن اتار کے سٹ دیتی. شیبہ دی واری آئی، سیدنا علی المرتضیٰ نے پہلی تلوار ماری، شیبہ نو واصل جہنم کر دیتا. اور پھر ولید نے حضرت حارث عبیدہ بن حارث دیاں لتاں وڑ دیتیاں، لتاں کٹیاں گئیاں. انہوں نے پھر رل مل کے انہوں واصل جہنم کیتا. اے ہے امیر حمزہ غزوہ بدر جی شرکت کی تھی تے سیدنا امیر حمزہ نے نا چوٹی دے چن چن کے مارے.
جے دے اندر حبیب بن مطعم دا چاچا بھی ہے حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے ہندہ دا باپ جیڑا ہے یہ بھی حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا ہے لوگوں انہاں دے دلاں وچ اگ بھڑک دی ہوئی ہے کہن لگے جب تک امیر حمزہ ساڈیاں اکھاں گے چلدا پھردا نظر آئے گا ساڈے کولوں ریا نہیں جانا کون ہے جڑا امیر حمزہ نو قتل کرے خیر منصوبہ بندی بن دی گئی ہے اور کرے اج میں جو پیغام دینا چاہنا وا فرمایا کہ وَلَا تَحْزَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ لوگو جڑا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے زندہ جائے مردہ نہ کے آ جائے آؤ لوگو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگو سارے کفار نے جنہ دے غزوہ بدر اندر مرے نے انہاں دے دل اندر اگ بلدی ہوئی ہے کیڑا وقت آیا امیر حمزہ نو سی قتل کروا دئیے خیر غزوہ احد دا موقع آ گیا ہے غزوہ احد دی لڑائی قریب ہے حبیب بن مطعم بلاندا ہے اپنے غلام واشی بن حرب نو بلاندا ہے کہہ لگا واشی حضرت واشی اجے مسلمان نہیں ہوئے اے حبیب بن مطعم دا غلام ہے حضرت واشی دا غلام ہے تے حبیب بن مطعم کہن لگا او واشی آزادی چاہنا ہے تو چاہنا کہ تینوں میں آزاد کر دیا حضرت واشی کہن لگا جی بالکل چاہنا تسی میں آزاد کر دے ہو کہن لگے پھر آزادی کیویں ملے گی حبیب بن مطعم کہن لگا ایک شرط اندر کہ تو حضرت امیر حمزہ نو شہید کر دویں حضرت امیر حمزہ دی ایک جناب گردن چاہی دی سر تن تو جدا کر دے میں تینوں آزاد کر دیاں گا کیونکہ غلامی دیاں زندگیاں ایک آدھیاں زندگیاں ہوندیاں نے لوگوں چند دنوں دے بعد حضرت ہندہ جو مسلمان نہیں ہوئیاں حضرت ہندہ ابو سفیان دی بیوی ہے حضرت واشی نو بلاندی ہے کہن لگی واشیاں اگر چاہنا ہے کہ تینوں میں زیورات نہ مالا مال کر دیا میں تینوں مال و دولت نہ مالا مال کر دیا تے ایک کام کرنا پے گا حضرت واشی بن حرب کہن لگے کیڑا کام ہے حضرت ہندہ فرمان دیا نے امیر حمزہ نو قتل کرنا ہے کہن لگا جی اون تے گل بن گئی ہے آزادی بھی مل دی پئی ہے پیسے بھی لبن لینے چلو زندگی سکون دی گزر جائے گی اے جڑا واشی بن حرب ہے ایدہ تانا بڑا ہے دے بڑا جنگ جو ہے حبشی و نسل حضرت واشی بن حرب ہے لوگوں غزوہ احد آ گیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد دے اندر آ گئے نے لوگوں گلاں آخری جا توجہ دے نال سنے آ جائے لوگوں حضرت امیر حمزہ دے بارے تاریخ والیاں لکھے آئے حضرت امیر حمزہ نے 2 تلواراں غزوہ احد اندر پھڑیاں نے اس طرح پگ وچ شتر مرغ دے پر پھسائے نے بڑے بہادر تے بڑے جنگجو نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس طرح 2 تلواراں پھڑیاں نے تے لہران دے ہوئے آ رہے نے کتنے بہادر نے کتنے جنگجو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہن والے نے کیا پیارے امیر حمزہ کو ٹال بھی لے لینی سی فرماندے نے جی آج میں بچ کے نہیں جانا تے ٹال دی ضرورت کا دی ہے آج میں جانا ہی کوئی نہیں بچ گیا تے میں رب دی جنتاں دے اندر جانا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لڑ دے جا رہے ہیں لوگوں صفانو تتر بتر کر دیتیاں نے ادھر واشی بن حرب ایک جناب پتھر دی اوٹ اندر چھپیا ہوئے ہے اے تن تانا لا کے بیٹھا ہوئے جدو میرے سامنے امیر حمزہ آن کے میں تانا ماراں گا خنجر دا یا نیزے دا یا میں تلوار دا یا تیر دا جناب میں قتل کر دیا گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس وحشی بن حرب دے سامنے آئے نے انہیں خنجر مارے حضرت امیر حمزہ دی ناف چ لگا پیٹ چو آر پار ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ لڑک کے زمین تے گر گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ نو پیارے ہو گئے نے ہے واشی بن حرب گیا جا کے کہنے لگا ہندہ میں امیر حمزہ نو قتل کر دیتا ہے حضرت ہندہ کہنے لگی حجے میرے سینے دی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی
ہجے میرے سینے دی اگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، کیونکہ امیر حمزہ نے میرا باپ قتل کیتا سی غزوہ بدر دے اندر۔ کہنے لگی میری ہجے سینے دی اگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، چل میرے نال، اتنا بہادر بندہ تو قتل کیویں کر دیتا ہے، جب تک میں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھاں گی میں کوئی نہیں مننا۔ حضرت ہندہ واشی بن حرب نہ چل پئی ہے، حضرت امیر حمزہ دی میت پاک تے آ گئی ہے۔ کہنے لگی واشی کٹ دے کن، نبی دے چاچے دے کان کٹ میرے سامنے، امیر حمزہ دے کان کٹ دیتے گئے، نک کٹ دیتا گیا، زبان کٹ دیتی گئی ہے، حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ کٹ دیتے گئے، حضرت امیر حمزہ دے پیر کٹ دیتے گئے۔ لوگوں نبی پاک دے پیارے چچا دا مسئلہ ہو رہا ہے، اس ہندہ نے اس طرح سینہ چیرے ہے، کلیجہ کڈیا، چبان لگی دے چٹھیا نہیں گیا۔ لوگوں انہا ہتھا ہے جناب، انہا ہزاران دے، انہا عذاواں دا ہار پرو کے حضرت جناب جے مسلمان بعد اندر ہوئیاں نے حضرت ہندہ نے اپنے گلے اندر پا لیا ہے۔ لکھن والے لکھیا ہندہ آج تو اوز ہستی دے عظامہ دا ہار بنا کے تو اپنے گلے اندر پایا ہے، یا ایک گردن رب کے چک جائے گی یا گردن کٹ جائے گی۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ہندہ مسلمان ہو گئیاں نے۔ لوگوں گل غور نہ سنیا جے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا ہے، نبی علیہ السلام نو پتا چلیا میرے حمزہ چاچا اللہ نو پیارا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے چاچا میرے حمزہ دی میت تے آئے نے، نبی علیہ السلام نے نظارہ ویکھیا، چاچے دے کان بھی کٹے نے، ناک بھی کٹے ہے، زبان بھی کٹی ہے، کلیجہ بھی کٹ لیا گیا، حضرت امیر حمزہ دی اکھاں بھی کٹ لیاں گئیاں نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی میت کھلو کے نبی علیہ السلام زارو کتار روندے پے نے، کیونکہ امیر حمزہ دے نال نبی پاک نو پیار بڑے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سی اجے میں دنیا چ آیا کوئی نہ سا، میرا باپ عبداللہ تے اللہ نو پیارا ہو گیا سی۔ دسن والیاں دسیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا امیر حمزہ ہے اے دی شکل بہو بہو تیرے باپ اتے وے۔ نبی علیہ السلام فرماندے سی جدو میرے باپ دی مینوں یاد آندی میں اپنے چاچے دا چہرہ ویکھ لیا کردا، اپنے باپ دی پیاس بجھا لیا کردا۔ اج چاچا بھی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ لوگوں غور کرے اج نبی علیہ السلام چاچے دی میت تے کھڑے ہو کے روندے پینے، ادھر میں حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھی ہے، حضرت امیر حمزہ دی بہن آئی ہے، اس طرح چلدی چلدی آ رہی ہے۔ حضرت زبیر کھڑے نبی علیہ السلام دے کول نے، آپ فرماندے نے ویر زبیر تیری امی آ رہی ہے، اپنی امی نو روک دے، اتھے ہی روک دے۔ حضرت حمزہ دا چہرہ دے کولوں ویکھیا نہیں جانا۔ لوگوں بہناں دے کولوں بھائیاں دے دکھ کتھے برداشت ہوندے نے، بہناں دے جھولیاں چک چک دعاواں کردیاں نے، اللہ ساڈی زندگی بھی ساڈے ویر نو لا دے، اللہ ساڈی زندگی بھی ساڈے ویر نو لا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر اپنی امی نو منع کر دے، رک جاوے، اتھے ہی رک جاوے، آج حمزہ دا چہرہ ویکھیا نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام نے روک دیتا ہے۔ کہنے لگے امی جان، حضرت زبیر گئے نے، کہنے لگے امی جان محمد مصطفیٰ نے روک دیتا اگے نہ آیا جے۔ فرمایا کہ تواڈے کولوں اج تواڈے ویر دا چہرہ ویکھیا نہیں جانا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی میت ویکھی نہیں جانی۔ حضرت صفیہ فرماندیاں نے وے زبیر جا جا کے محمد مصطفیٰ نو دس دے، میرا صرف دا پتیجے دا پھوپھی والا رشتہ نہیں، میرا تے نبی تے امتی والا بھی رشتہ ہے۔ اگر مینوں روکنا چاہندے نے تے میں واپس چلے جانی ہاں، جے مینوں آن دی اجازت دینا چاہندے نے تے میں رون واسطے نہیں آئی، میں اپنے بھرا دی میت تے وین نہیں پاواں گی، نہ اپنے ویر حمزہ دی میت تے اج میں رون واسطے نہیں آئی، میں تے اپنے ویر دی آخری اج میں آخری دیدار کرن واسطے آئی ہاں۔ اج تو بعد میرا ویر ہزارہ من مٹی دے تھلے چلا جائے گا تے نظر نہیں آئے گا۔
ہزارہ من مٹی تھلے چلا جائے گا تے نظر نہیں آئے گا. آج میں آخری دیدار اپنے ویر دا کرن واسطے آئی ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت امیر حمزہ واسطے 2 چادراں کفن دیاں پہن لے کے آئیے. لوگوں پہنا دا یہی ہوندا ہے کہ میں جاندے اپنے بھرا نو کفن ہی دے دیاں, چلو کفن ہی نصیب ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک کفن نال دے صحابی نو پوا دیتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک چادر اندر کفن دینا چاہیا. جے سر ٹک دینے دے پیر ننگے ہو جاندے نے, جے پیر ٹک دینے سر ننگا ہو جاندہ ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ یار اس طرح کرو, میرے پیارے چچا نو قبر وچ رکھ دیو, سر ٹک دیو دے پیراں تے ازخر کا پا دیو. لوگو اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نو پیارے ہو گئے نے. حضرت صفیہ فرماندیاں نے اے میرے اللہ میں قیامت والے دن جدو شہداء دیاں ماما پینا کھڑیاں ہونگیاں میں بھی آگے فخر کرانگی اللہ میرا ویر بھی تیرے رستے اندر شہید ہویا ہے. حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہویا ہے, میں بھی اونا ماما پینا اندر کھڑی ہو کے فخر کرانگی. لوگو آخری گلنا جے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دی میت کھڑے نے فرما دے رہے میرے چاچا میرا دل کردہ ہے میں تینوں انجی رہن دیاں جنگل دے درندے پرندے تینوں کھا جان تے قیامت والے دن اللہ انہا جانوراں دے پیٹاں وچوں تینوں کٹھیا کرے. مگر تیری بہن جڑی میری پھپھی ہے او دا غم میرے کولوں ویکھیا نہیں جانا. او کتے اے نہ کہہ دے میرے ویر نو ایک گز قبر بھی نصیب نہ ہوئی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پیارے ہو گئے. لوگ جڑا واشی بن حرب نسیا پھردہ مکہ فتح ہو گئے ہیں. مکہ فتح ہویا تے اے جناب نسیا پھردہ ہے کہ ایک جناب بندہ ملے آئے مشورہ دینے والے مشورہ دیتا ہے. کہن لگے وے حبشیہ کیوں نسیا پھرنا ہے؟ کہن لگا ہوں تے طائف والے بھی مسلمان ہو گئے نے, منو محمد مصطفیٰ نے نہیں چھڑنا میں کیونکہ انہوں نے چاچے نو قتل کیتا ہے. کہن لگا جا کے تینوں میں گرنٹی دینا وا جیڑا بندہ محمد دا کلمہ پڑھ لوے پھر انہوں محمد مصطفیٰ کچھ نہیں کہندے. اے حضرت واشی بن حرب جیڑے نے مقدر جاگل لگے نے اکھ چرا کے ایک دن نبی رحمت الاسلام دی مجلس اندر آ کے بیٹھ گئے. آ کے کہندے نے محبوب جی جدو واشی بولے نبی علیہ السلام نے فرمایا واشی ہے تو واشی ہے؟ کہن لگا ہاں محبوب جی میں واشی ہاں, میں اوہی ہاں جنہیں توڑے کونوں توڑا چاچا جدا کیتا ہے, میں اوہی ہاں جنہیں توڑے چاچے نو قتل کیتا ہے. نبی علیہ السلام فرما دینے واشیا منو دسنا تو میرے چاچے نو قتل کیویں کیتا ہے. حضرت واشی فرما دینے نہ سارا قصہ بیان کیتا. نبی پاک رو پے آپ فرما لگے واشیا تو بڑا ظلم کیتا ہے, ہون تو کلمہ دے پڑھ لیا تینے میں کچھ نہیں کہندا مگر میرے سامنے نہ آیا کر. حضرت واشی فرما دینے پھر ساری زندگی نبی علیہ السلام دے سامنے میں نہیں آیا کیونکہ جے میں سامنے آواں گا تے نبی پاک نو کدے اپنا چاچا حمزہ یاد نہ آ جائے. نبی پاک نے بیٹھے آنا میں نبی علیہ السلام نے پیچھے آ کے بیٹھ جانا تے زندگی اس طرح گزاری ہے. لوگو اے جے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جیڑا اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتا جائے فرمایا وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. کیویں زندہ ہے؟ اللہ دے ہاں زندہ ہے. اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے اپنا مال بھی اللہ دے رستے میں لوٹا دیتا اپنی جان بھی اللہ دے رستے میں لوٹا دیتی. حضرت امیر حمزہ سمیت جتنے صحابہ کرام شہداء اسلام لیٹے نے اللہ ندیاں قبرہ نور منور فرما دے. اللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے درجے بلند فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.